بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیدار الہی کا اثبات کیا ہے، جس کا جہمیہ اور معتزلہ اور روافضہ نے انکار کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار سارے ایمان والے کریں گے جن کے پاس توحید کی دولت موجود ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چاند کی طرف دیکھا، 14ویں رات کا چاند تھا، اور فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے میں کوئی دھکا پیل نہیں ہوگی۔ پس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے، سورج غروب ہونے کے پہلے کی نمازوں میں سستی نہ ہو تو ایسا کر لو، یعنی نمازوں کا اہتمام۔ اور یہ تشبیہ رویت کی ہے، ساتھ رویت کے جیسے چاند کی رویت ہر شخص کو بے دقت بلا تکلیف کے میسر ہوتی ہے، اسی طرح آخرت میں پروردگار عالم کا دیدار بھی ہر مومن کو بے وقت اور بلا تکلیف حاصل ہوگا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قول اللہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ سورہ قیامت کی آیت سے یہ بات بتائی ہے، حدیث نمبر 7434، اور اس سلسلے میں اور بھی حدیث ہے 7437۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا کیا بادل نہ ہوں تو تمہیں سورج کے دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا تم میں جو کوئی جس چیز کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا، جس کی عبادت کرتا تھا، وہ اس کی پیچھے لگ جائے۔ چنانچہ جو سورج کی پوجا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے ہو جائے گا، جو چاند کی پوجا کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا، اور جو بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے لگ جائے گا۔ اس طرح تعزیہ داری کرنے والے، خبروں اور عرس اور میلے ٹھیلے کرنے والے، خبروں کی زیارت کرنے والے، اولیاء اللہ کے پجاری نام کے جتنے ہیں وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر اللہ عز و جل ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ جو جواب دیں گے کہ ہم یہی رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے۔ جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے، اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ اقرار کریں گے کہ تو ہمارا رب ہے، چنانچہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے، اور وہ دوزخ کے پیٹھ پر پل صراط نصیب کر دیا جائے گا، اور میں اور میری امت سب سے پہلے اس کو پار کرنے والے ہوں گے۔ اور اس دن صرف انبیاء بات کر سکیں گے، اور ان انبیاء کی زبان پر یہ ہوگا اے اللہ مجھ کو محفوظ رکھ، اللہم سلم سلم، مجھ کو محفوظ رکھ۔ اور دوزخ میں درخت کے سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے۔ کیا تم نے سعدان کو دیکھا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سعدان کے کانٹوں ہی کی طرح ہوں گے، البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کا طول و عرض اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہ ہوگا۔ اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں اچک لیں گے، تو ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو تباہ ہونے والے ہوں گے، اور اپنے عمل بد کی وجہ سے وہ دوزخ میں گر جائیں گے، یا اپنے عمل کے ساتھ بندھے ہوں گے، اور ان میں سے بعض ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے یا بدلہ دیے جائیں گے، یا اسی جیسے الفاظ بیان کیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائے گا، اور جب بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوگا، اور وہ دوزخیوں میں سے جسے اپنی رحمت سے باہر نکالنا چاہے تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے انہیں دوزخ سے باہر نکال لیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہے گا۔ ان میں سے جہنمیوں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، چنانچہ فرشتے انہیں سجدوں کے نشان سے دوزخ میں پہچانیں گے۔ دوزخ ابن آدم کا ہر عضو جلا کر بھسم کر دے گا،
دوزخ سے سب جل کر کالے ہو جائیں گے سوائے سجدے کے نشان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے۔ یا اللہ ہم گنہگاروں کو دوزخ سے محفوظ رکھیو، ہم کو تیرے رحمت سے یہی امید ہے۔ چنانچہ یہ لوگ دوزخ سے اس حال میں نکالے جائیں گے، یہ جل بھن چکے ہوں گے، پھر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا اور یہ اس کے نیچے سے اس طرح اگ کر نکلیں گے، یعنی جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ اگ آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور ایک شخص باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ دوزخ کی طرح ہوگا۔ ان دوزخیوں میں سے سب سے آخری انسان ہوگا جسے جنت میں داخل ہونا ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب میرا منہ دوزخ سے بھی پھیر دے، کیونکہ مجھے اس کی گرم ہوا نے پریشان کر رکھا ہے اور اس کی تیزی نے جھلس ڈالا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک دعا کرتا رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو مجھ سے کچھ اور نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں، تیری عزت کی قسم اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور وہ شخص اللہ رب العزت سے بڑے عہد و پیمان کرے گا، چنانچہ اللہ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کی طرف رخ کرے گا اور اسے دیکھے گا تو اتنی دیر خاموش رہے گا جتنی دیر اللہ تعالیٰ اسے خاموش رہنے دینا چاہے گا۔ پھر وہ کہے گا اے پروردگار مجھے صرف جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ میں نے دے دیا ہے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں مانگے گا؟ افسوس ابن آدم تو کتنا وعدہ خلاف ہے۔ پھر وہ کہے گا اے میرے رب اے میرے پروردگار، اللہ سے دعا کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اگر میں نے تیرا یہ سوال پورا کر دیا تو اس کے سوا کچھ اور مانگے گا نہیں؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ جتنے اللہ چاہے گا وہ شخص وعدہ کرے گا، چنانچہ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ پھر وہ جب جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا تو جنت اسے سامنے نظر آئے گی اور دیکھے گا کہ اس کے اندر کس قدر خیریت ہے اور مسرت ہے، خوشیاں اور شادمانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا وہ شخص خاموش رہے گا، پھر کہے گا اے رب اے پروردگار مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کہے گا کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ میں نے تجھے دے دیا تھا اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ افسوس ابن آدم تو کتنا وعدہ خلاف ہے۔ وہ کہے گا اے رب مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کر بدبخت نہ بنا۔ چنانچہ وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پر ہنس دے گا۔ جب ہنس دے گا تو اس کے متعلق کہے گا اسے جنت میں داخل کر دو۔ جب وہ جنت میں اسے داخل کر دیا جائے گا اس سے فرمائے گا اپنی آرزوئیں بیان کر۔ وہ اپنی تمام آرزوئیں بیان کر دے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا کہ وہ کہے گا کہ فلاں چیز یہاں تک کہ اس کی آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ آرزوئیں اور انہی جیسی اور تمہیں ملیں گی۔ اللہم ارزقنا آمین۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ اور انہیں جیسی تمہیں اور ملیں گی، اور تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے 10 گنا ملیں گے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے یاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے یہ اور انہیں جیسی اور۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے میں نے آپ کا یہ ارشاد سنا ہے کہ تمہیں یہ سب چیزیں ملیں گی اور اس سے 10 گنا اور ملیں گی اس آخری جنتی کو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ شخص جنت میں سب سے آخری داخل ہونے والا ہوگا۔ اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر ہے۔ معتزلہ جہمیہ متکلمین نے اللہ کے آنے کا انکار کیا ہے، ایسی احادیث اور آیات کے ذکر کا انکار کیا جس میں اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر ہے، اور ان کے دور دراز
تعویلات کے ذریعے انہوں نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مگر اس کی حرکت کو ہم کسی مخلوق کی حرکت سے تشبیہ نہیں دے سکتے، نہ اس کی شان اور اس کی حقیقت کو ہم جان سکتے ہیں۔ وہ عرش پر ہے اور اس سے آسمان دنیا پر نزول بھی فرماتا ہے، جس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں۔ ایسے ہی اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا بھی ذکر ہے، اس کا ہنسنا بھی برحق ہے، جس کی تعویل کرنا غلط ہے۔ سلف صالحین کا یہی مسلک تھا کہ اس کی شان و صفت جس طرح قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، اس پر بلا چون و چرا ایمان لانا فرض ہے۔ آمنا باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ اور حدیث نمبر 7439 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم سورج اور چاند کے دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسمان بھی صاف ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اس پر کہ اپنے رب کی دیدار میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پیش آئے گی جس طرح سورج اور چاند کے دیکھنے میں نہیں پیش آتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، چنانچہ صلیب کی پجاری اپنے صلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ، تمام جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے، اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان میں نیک اور بد دونوں قسم کے مسلمان ہوں گے۔ اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، ویسی چمکدار ہوگی دوزخ جیسے میدان کا ریت ہوتا ہے جو دور سے پانی معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہود سے پوچھا جائے گا تم کس چیز کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم عزیر ابن اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ انہیں جواب ملے گا تم جھوٹے ہو، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی لڑکا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم پانی پینا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے سیراب کیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو۔ اس چمکتی ریت کی طرف پانی جان کر چلے جائیں گے، پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر نصارہ سے کہا جائے گا تم کس چیز کی پوجا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ بیوی تھی اور نہ کوئی بچہ بیٹا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پانی سے سیراب کیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو۔ ان کے بھی اس چمکتی ریت کی طرف چلایا جائے گا اور انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہی باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ نیک اور بد دونوں قسم کے مسلمان ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جبکہ سب لوگ جا چکے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ان سے اپنے ایسے وقت میں جدا ہوئے کہ ہمیں ان کی دنیاوی فائدوں کے لیے زیادہ ضرورت تھی، اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا ہے کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ پھر بیان کیا کہ اللہ عز و جل جبار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس دن انبیاء کے سوا اور کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ پھر پوچھے گا کیا تمہیں اس کی کوئی نشانی معلوم ہے؟ وہ کہیں گے کہ ساخ پنڈلی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا دیدار۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور ہر مومن اس کے لیے سجدے میں گر جائے گا، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے اسے سجدہ کرتے تھے، اور وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تختے کی طرح سخت ہو جائے گی۔ پھر انہیں پل صراط پر لایا جائے گا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ پل صراط کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک پھسلوان کرنے کا مقام ہے، اس پر سنسنیاں ہیں، آنکڑے ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں، ان کے سر خمدار سادان کے کانٹوں کی طرح ہیں جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پل صراط پر پلک مارنے کی طرح، بجلی کی طرح، ہواؤں کی طرح، تیز رفتار گھوڑے اور سواروں کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتے ہوئے گزرے گا
تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے۔ اور جب وہ دیکھیں گے اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے، ان کو بھی دوزخ سے نجات فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو، اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہے، چنانچہ انہیں بچائیں گے، انہیں دوزخ سے نکالیں گے، پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں آدھی اشرفی کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ جن کو پہچانتے ہوں گے ان کو نکالیں گے، پھر واپس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو، توحید ہو، اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ پہچاننے والے لوگوں کو نکال لیں گے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے۔ پھر انبیاء اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے اور پروردگار کا ارشاد ہوگا اب خاص میری شفاعت باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے ایک مٹھی بھر لے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ ہو گئے ہوں گے، پھر جنت کے سرے پر ایک نہر میں ڈال دیے جائیں گے جسے نہر آب حیات کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح ابھریں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ ابھر آتا ہے۔ تم نے یہ منظر کسی چٹان کے یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا جس پر دھوپ پڑتی رہتی ہے اور وہ سبزہ ابھر آتا ہے، سبز ابھر آتا ہے یعنی ہریالی نظر آتی ہے، اور جس پر یہ سایہ ہوتا ہے وہ سفید ابھرتا ہے، پھر وہ اس طرح نکلیں گے جیسے موتی چمکتا ہے۔ اس کے بعد ان کی گردنوں پر مہر کر دی جائیں گی، یہ اللہ کی آزاد کردہ غلام ہیں، اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنت انہیں عتقاء الرحمن کہیں گے، انہیں اللہ نے بلا عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کرے گا، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں